الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه اسی 90 سال کے سال میں ایسے قرآن پڑھ کر کے سبحان اللہ 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 فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. الفاتحة. سورۃ الفرقان یاسین شریف کے بعد اس کا نزول ہے. سورہ مومنین کے آخر میں فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نبی کو آواز نہ دو. اب فرماتے کہ وہ نبی کون ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ذات وہ جو عبد ہے، وہ جو رسول ہے، وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور للعالمین نذیرا، ساری کائنات کے لیے اللہ پاک نے اس کو نذیر بنا کر کے بھیجا. اس لیے اس کے آداب اور اس کی عظمتیں وہ اور ہے، اور لہذا ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اس طرح اپنے کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نہ پکار کرو. یہ سورہ فرقان ہے، اور دعویٰ ہے اس کا الرد علی الشرک فی البرکات، برکات صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور برکات کا مالک اور برکات کا اللہ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے، برکات کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، کوئی برکت نہیں ہے، اللہ برکتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تبارک الذی، برکت والی ذات ہے وہ، نزل الفرقان، جس نے 23 سال میں قرآن کو اتارا، علی عبدہ، اپنے خاص بندے محمد رسول اللہ پر. نزل کے لیے علت ہے لیکون للعالمین، لیکون نذیرا للعالمین، تاکہ عالمین کے لیے آپ ڈرانے والے بن جائے. الذی لہ ملک السماوات والارض، پہلے والے الذی سے بدل ہے، وہ اللہ کہ لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی اسی کی ملکیت ہے. ملک السماوات والارض مملوک لہ، اسی کی ملکیت ہے. ولم یتخذ ولدا، اور آپ نے کوئی اولاد بنائی نہیں ہے، نہ عیسیٰ کو نہ حضرت عزیر کو. ولم یکن لہ شریک فی الملک، آپ کی سلطنت میں کوئی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے. وخلق کل شیء فقدرہ، ہر چیز کو آپ نے پیدا کیا، فقدرہ تقدیرا، اندازے سے اس کو پیدا کیا ہے، ایک اندازے پہ اس کو رکھا ہے. واتخذوا، اس کے باوجود بھی اتخذوا آلہۃ کائنۃ من دونہ، اللہ کے علاوہ اور بھی معبود بناتے. من دونہ مفعول ثانی بنے گا. آلہۃ، ایسے معبود بنا رہے کہ لا یخلقون شیئا، وہ معبود ہیں کہ کچھ پیدا کر نہیں سکتے. وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا شدہ ہے، حال یہ ہے کہ وہ خود پیدا شدہ ہے. ولا یملکون لانفسہم ذرہ، وہ اپنی ذات کے لیے کسی نقصان، ولا نفع، نہ نفع کا مالک نہیں ہے. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ موت کا نہ حیات کا نہ نشورا من القبور، نہ قبروں سے اٹھنے کا مالک ہے، کچھ بھی نہیں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے باوجود وقال الذین کفروا، کافر کہہ رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کو، قرآن کو جھٹلاتے ہوئے، ان ھذا، نہیں ہے یہ قرآن مگر الا افکن، یہ گھڑا ہوا ہے، یہ جھوٹ ہے. افطرا ہو جس کو محمد نے گھڑا ہے، افطرا صفت بنے گا، جملہ اف کے لیے خبر بنے گا، ھذا کے لیے. وأعانہ علیہ قوم آخرون، افطرا پر عطف ہے، اور اس پر دوسرے لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مسئلہ ہے فقط جاءوا ظلما وزورا، انہوں نے، اللہ کا بھلا کرے، فقط جاءوا ظلما وزورا، انہوں نے یہ
آئے ہیں ظالم بن کر کے اور جھوٹے بن کر کے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ظلم اور زور یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں فقط جاءوا ظلم و زورا، یا ظلم اور جھوٹ ہی کی غرض سے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها، اور یہ بھی کہتے کہ یہ اساطیر الاولین، یہ آیتیں جو ہیں اساطیر الاولین پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، اور اکتتبها ان کو محمد نے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے گھڑ لیا ہے۔ فقط اکتتبها حال یہ ہے کہ محمد نے ان کو گھڑ لیا ہے، اور اگر یہ کہ اس کو صفت بنائیں تو اساطیر الاولین کی پھر یہ ہے کہ اضافت کو اس کو لقد امر علی اللئیم یسبونی، جیسے یسبونی کے حال بھی بناتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اللئیم کے لیے صفت بھی بناتے ہیں، لیکن اللئیم کے الف لام کو عہد ذہنی کی اس وقت لے لیتے ہیں، یہاں بھی ایسی صورت ہے، ورنہ صفت نہیں بنے گا۔ فہی تملی علیہ بکرۃ و اصیلا، بس اس لیے یہ فرماتے کہ آیتیں اور یہ افسانے اساطیر تملا علیہ آپ پر یہ ہے کہ املا کیے جاتے سنائی جاتے ہیں بکرۃ و اصیلا صبح شام۔ قل انزلہ الذی، آپ یہ کہہ دے کہ میں نے اس کو تو گھڑا نہیں ہے، انزلہ الذی اس کو اتارا اس ذات اقدس نے، یعلم السر جو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، فی السماوات والارض الذی یعلم السر فی السماوات والارض، آسمان و زمینوں کے اندر وہ خدا ان کو جانتا ہے، یعلم السر کائن فی السماوات والارض، السر مفعول اول ہے، کائن فی السماوات والارض مفعول ثانی، انہ کان غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ درگزر کرنے والا غفور الرحیم بھی ہے جو توبہ کرے۔ وقالوا ما لهذا الرسول، ایک اعتراض وہی ہے کہ جی یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کھاتا پیتا ہے بازاروں میں چلتا ہے، یہ کیسے نبی بن گیا؟ تو فرمایا کہ یہ چیزیں لا تنافی النبوت، نبوت کی منافی نہیں ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول، کیا ہو گیا اس رسول کو کہ یاکل الطعام، حال یہ کہ کھانا کھاتا ہے، وہ یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا ہے، یہ ما مبتدا بنے گا، اور کائن لهذا الرسول یہ اس کے لیے خبر بنے گا، ما استفہامی ہے۔ ایو شیء کان لهذا الرسول، اس کو کیا ہو گیا، حال یہ کہ کھاتا ہے کھانا کھاتا ہے، وہ یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا ہے، لولا انزل الیہ ملک، لولا تحزیز کے لیے اس پر یہ ہے کہ کیوں کوئی فرشتہ نازل نہیں کیا جاتا اس کے پاس، فیکون معہ نذیرا، تاکہ یہ کہ اس کے ساتھ مل کر کے یہ نذیر بن جائے، او یلقی الیہ کنز، یا اس کے سامنے اس پر کوئی خزانہ کیوں اللہ کی طرف سے ڈالا نہیں جاتا، او تکون لہ جنت، یا یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا باغ ہو جنت یاکل منہا جسے یہ کھا کر کے دکھائے۔ وقال الظالمون، اور اس سے مشرکین نے بڑھ کر کے یہ کہا، ان تتبعون، لوگو ایھا الناس لا تتبعون، آپ پیروی نہیں کر رہے مگر الا رجل مسحورا، سحر یافتہ آدمی جس پر جادو ہو چکا، انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو کہ کس قسم کی مثالیں جو کہ بالکل آپ کی شان سے بعید ہے اور آپ عقل سے بعید مثالیں، انظر کیف ضربوا لک الامثال، کیسی مثالیں انہوں نے آپ کے لیے قائم کی، فضلوا، لہذا اللہ یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، فضلوا، یہ خود بخود گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا الی الہدی الی الایمان، لہذا اس گمراہی اور ہٹ دھرمی کے ہوتے ہوئے یہ لا یستطیعون سبیلا الی الہدی الی التوحید، توحید تک راستہ نہیں پا سکیں گے۔ تبارک الذی ان شاء جل، باقی کہتے باغ اور خزانے، ان سے کہہ دو کہ باغ اور خزانے اللہ نے میرے لیے مقرر کیے، جنت کے باغات، جنت کہتے باغ کو ہے، جنت کے باغات تمہارے ان باغات سے بہتر ہی ہے، صرف اتنی سی مسئلہ ہے، آپ کو نقد چاہیے، میرا سارا سب کچھ ادھار ہے، آپ کو نقد چاہیے، میرا ادھار ہے، وہ مجھے مل کر ہی رہے گا۔ تبارک الذی انشاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری، برکت والی ہے وہ ذات انشاء جعل لک خیرا من ذلک، چاہے تو اس مذکور باغات میں سے آپ کے لیے بہتر بنا دے، جنات خیرن سے بدل بنے گا، اس سے اچھا، من ذلک المذکور من الجنات، مذکور باغات سے آپ کے لیے اچھا بنا دے، کیا بنا دے، خیرن سے بدل بنے گا، جنات تجری، ایسے باغات کی تجری من تحت الانہار، اور وہ جو مذکور ہے وہی ہے کہ دنیا کے اندر باغ ہو، پھل لگے ہی ہو، خزانے آپ کے سامنے، ہمارے سامنے خزانے بھی آپ کو مل جائیں، اس فرمائے ان باغوں سے بہتر آخرت کے باغات جنات ہیں۔ انشاء جعل لک خیرا من ذالک، اگر وہ چاہیں اس مذکورہ باغ سے بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، اچھا آپ کے لیے باغ بنا دے، اور وہ ہے کہ جعل جنات تجری، ایسے باغات تجری من تحتها الانہار الاربع، ویجعل لک قصورا، اور آپ کے لیے بلڈنگیں بھی بنائیں اور آپ ان کے اندر رہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہوگا، انشاء شر جعل لک خیرا، یہ معطوفات مل کر کے جزا شرط و جزا الذی کی صلہ، الذی فاعل ہو گیا تبارک کا، ویجعل لک قصورا، اور آپ کے لیے کہ بلڈنگیں بنا دے، قصورا مفعول اول ہے، لک ثابتا کان مفعول ثانی ہے، جعل یجعل
والوں کو۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے قیامت کی تکذیب کی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ، اور قیامت کی جو تکذیب کرنے والے ان کے لیے سعیراً، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب جہنم کی آگ ان کو دور سے دیکھے گی، سمعوا لها تغیظا، تو یہ لوگ اس کے جوش خروش کو بھی سنیں گے، وزفیرا، اور ہیبتناک آواز کو بھی سنیں گے۔ اذا رأتهم، جہنم کی آگ ان کو دیکھے گی، اس لیے فرماتے کہ آنکھیں صرف انسان کی نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی آنکھیں پیدا کی ہے، اور قوت باصرہ اللہ نے اس کو رکھا ہے، اور اس قوت باصرہ سے وہ پہچانتا ہے جہنم لوگوں کو۔ اذا رأت النار ایاہم، جب جہنم کی آگ ان کو دیکھے گی، من مکان بعید کا معنی ایک خاص مسافت سے، دور سے، سمعوا لها، تو یہ سنیں گے اس کے لیے تغیظا، اس کے جوش مارنے کو، اور اللہ آپ کو بھلا کرے جوش مارے گے، وزفیرا، اور ہیبتناک آواز کو، اور زفیر آپ کے سامنے گزرا ہے، لہم فیہا زفیر، ابتدائی مراحل گدھے کا ڈھینچو کرنا زفیر ہے، اور آخر میں جب بریک لگاتا ہے آہستہ آہستہ گدھا، اس کو شہیق کہتے ہیں۔ تو گدھے کی آواز، اس میں جہنم کی آواز بھی اسی طرح ہوگی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب جہنم میں سے ان کو ایک تنگ جگہ پر جب ان کو جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا، درا حال کہ القو کی ضمیر سے حال بنے گا، مقرنین، جکڑے ہوئی ہوں گی زنجیروں کے اندر، ان کے ہاتھ اللہ آپ کو بھلا کرے جکڑے ہوں گے، تو جب ان کو پھینک دیا جائے گا تنگ جگہ پہ، دعوا ہنالک، تو اس جگہ پر ثبوراً، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے موت کو دعوت دیں گے، ہلاکت کو، ثبوراً موت اور ہلاکت کو، ہنالک ظرف بنے گا دعو کے لیے، ثبوراً مفعول ہو گیا، دعو ہنالک ثبورا، لا تدعوا اليوم، فرشتے ان سے کہیں گے کہ لا تدعوا اليوم ثبورا، آج موت کو نہ پکارو، ثبورا واحدا، ایک موت کو، ایک تباہی کو نہ پکارو، ودعوا ثبورا کثیرا، 1000 مرتبہ یہ ہے کہ 1000 اس سے زیادہ، ثبورا کثیرا، زیادہ ہلاکتوں کو دعوت دے دو، یعنی اپنے لیے بد دعا کرو، زیادہ کرو، تب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد اب بتاؤ، اللہ نے میرے لیے جنتیں مقرر کی ہے، قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی، ذالک کا مشان لدوزخ، کیا جہنم بہتر ہے، خیر بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا وہ ہمیشگی والے باغات، التی وعدہا المتقون، جن کے یہ ہے کہ وعدہ متقین کو مل گیا، ان دونوں میں سے کون سا بہتر ہے، سمجھے؟ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعدہا المتقون، جس کا وعدہ متقین کو، کانت لہم جزاء و مصیرا، اور یہ ان کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ٹھکانہ بنے گا، سمجھے؟ کانت لہم جزاء و مصیرا، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا، اور ان کے لیے جو کچھ جنت میں جو بھی چاہیں، کانت الجنت، یہ جنت اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے لیے، کانت جزاء و مصیرا لہم، یہ ان کے لیے بہترین قسم کا ٹھکانہ بنے گا اور بدلہ بنے گا، لہم، یہ بھی خبر بنے گا اللہ کو کانت کے لیے، لہم فیہا ما یشاؤون، ما یشاؤون مبتدا بنے گا، لہم فیہا خبر مقدم، پھر یہ خبر بنے گا، لہم فیہا ما یشاؤون، جو ان کے لیے جنتیوں کے لیے ہوگا جو کچھ جنت کے اندر جو بھی چاہیں گے، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، اللہ آپ کو بھلا کرے جنت کے اندر، سمجھے بھائی؟ یہ یشاؤں کی ضمیر سے حال بنے گا، کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، جنت میں داخل ہونا ان کا کانا وعدا مسئولا علی ربک، وعدا مسئولا علی ربک، یہ تیرے پروردگار کے ذمے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، ایک وعدہ ہے جو مانگنے کے لائق ہے، مانا مل کر کے ان کو رہے گا، کان ھذا الجزاء وعدا مسئولا علی ربک واذکر یوم یحشرہم، اب جہنمی کا تذکرہ آ رہا ہے، اذکر یوم یحشرہم، جس وقت ان کو جمع کرے گا اللہ، وما یعبدونہم من دون اللہ، اور جن کی عبادت انہوں نے کی اللہ کے علاوہ، ہم ضمیر پتہ رہتا ہے، یحشرونہم ویحشر ما یعبدونہم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی ان کو بھی جمع کریں گے، فیقول اللہ فرمائیں گے، انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، کیا آپ نے میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا، عبادی مبدل من ہؤلاء اس سے بدل بنے گا، انتم اضللتم، اے معبودان باطلہ، تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ خود راستے سے، توحید کے راستے سے بھٹک گیا، قالوا سبحانک، تو وہ معبود کہیں گے، یقولون کے معنی میں، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک اولیاء، کہ ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ ہم آپ کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کسی اور کو یہ کہ ان سے کہہ دیں کہ وہ ہمیں معبود ان نتخذ من دونک اولیاء، کسی کو دلی دوست بنا دیں اور ہم ان سے کہیں کہ وہ ہماری عبادت کرے، یہ من دونک کا مفعول ثانی بنے گا، اور اولیاء اللہ کا مفعول اول ہے نتخذ کے لیے، یہ فاعل بن جائیں گے ینبغی کے لیے، ولکن متعتہم، اصل میں یہ لوگ شرک اس لیے کیا کہ ولکن متعتہم وآباؤہم فی الدنیا، ان کو ان کے آباء و اجداد کو دنیا میں اپنے مزہ دلائے، حتی نسوا الذکر،
ذکر یہاں تک کہ قرآن کو یہ بھول گئے، ذکر سے مراد قرآن ہے، یہاں تک کہ قرآن کو بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ہے کہ ہلاکت، یہ ہلاک ہونے والی قوم ہے۔ وَكَانُوا وَصَارُوا قَوْمًا بُورًا، یہ ہلاک ہونے والی قوم بن گئی۔ فقط کذبتم، پھر کافر سے کہا جائے گا، سمجھ شریف میں اب تک غائب ہو گیا، اب انہی کافروں سے اس خطاب کے طور پر کہا جائے گا، ایھا الکفار قد کذبتم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، کیا ہے فقط، ہاں کہا جائے گا اے کافرو فقط کذبوکم، تمہارے معبودوں نے تمہیں یہ ہے کہ جھٹلا دیا، سمجھے، تمہارے معبودوں نے تمہیں جھٹلا دیا، بما تقولون، جو آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں عبادت کا حکم دیا، فما تستطيعون صرفا، اب عذاب کو ٹال نہیں سکتے، صرف العذاب عنکم، عذاب کو نہ آپ ٹل سکتے ہیں، ولا نصرا، نہ اپنی کوئی مدد کی طاقت رکھ سکتے ہو، ومن یظلم منکم، اور تم میں سے جس نے بھی شرک کیا ہے، نذقہ عذابا علیما، عذاب علیم ہم اس کو چکائیں گے۔ اس کے بعد اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ جو ہو گیا کہ یہ رسول کھاتا بھی پیتا بھی ہے، اس کا جواب دے رہا ہے، یہ بازاروں میں گھومتا پھرتا کھاتا پیتا ہے، وما ارسلنا قبلک من المرسلین، آپ سے پہلے نبیوں کو نہیں بھیجا مگر الا انہم لیأکلون الطعام، وہ سارے کے سارے کھانا کھاتے تھے، اس کو کافر مانتے، ویمشون فی الاسواق، بازاروں کے اندر گھومتے تھے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنۃ، اور رسولوں کے بھیجنے کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بعض کے لیے ہم نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آزمائش بنا، کافر مومنوں کو ستائیں گے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور بنا دیا ہم نے کافروں کو لبعض مومنین کے لیے فتنۃ، آزمائش، کافر مومنوں کو آزمائیں گے، سمجھے بھائی جان، اور مومنوں کے لیے آزمائش ہے یہ دنیا، اتصبرون، لیکن اے مسلمانوں آپ صبر کرو گے مصیبتوں پر، وجعلنا بعضکم لبعض، اور بعض کو تم میں سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کافروں کو، لبعض مسلمانوں کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دی، اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے مسلمانوں، وکان ربک بصیرا، تمہارا پروردگار وہ تمہارا رب جو ہے نا، وکان ربک بصیرا، وہ بصیر ہے، یہ کان ازلیہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہ بصیر تھا اور ہے اور رہے گا، اللہ تعالیٰ بصیر ہے فی ارسال الرسل، نبیوں کے بھیجنے کے اندر اللہ تعالیٰ بصیر ہے، وکان ربک بصیرا فی ارسال الرسل، اللہ نے اپنی بصیرت کی روشنی میں نبیوں کو بھیجا ہے، اس لیے اللہ کے ہاں کوئی اندھیر نہیں ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کافر کہتے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے لولا، تہذیب کے لیے، لولا انزل الملائکۃ، کیوں فرشتے یہ کہ ہم پر نازل نہیں ہوتے، محمد اگر خدا کا برحق نبی ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو ہوتا ہے، واہ واہ، ہر الو کا پٹا اللہ کا بھلا کریے، محتمم صاحب سوائے اپنے اللہ کا بھلا خاص بندوں کے ہر ایک کو اپنے مجلس میں چھوڑتا نہیں ہے، اور یہ چاہ رہے کہ جی ہم میں سے ہر ایک کے گھر پہ فرشتے آ جائیں، چھوٹا منہ بڑی بات۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل الملائکۃ او نرى ربنا، فرشتے ہم پر کیوں نازل نہیں ہوتے، او لولا نرى ربنا، لولا انزل الملائکۃ او لولا نرى ربنا، یا ہم اپنے رب کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دیکھتے کیوں نہیں، اللہ فرماتے کہ واللہ لقد استکبروا فی انفسہم، اپنے دلوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، واتوا عتوا کبیرا، اور حد سے زیادہ بڑھ گئے، زیادہ حد سے بڑھ جانا، واتوا عتوا کبیرا، حد سے بڑھ گئے یا سرکشی انہوں نے کی، بہت بڑی قسم کی سرکشی، لقد استکبروا فی انفسہم، کافر جو ہوتا ہے وہ 5 فٹ کا ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو 50 فٹ سمجھتا ہے، لقد استکبروا فی انفسہم، اے جن دا پترا، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، مولوی لوگ کہتے اللہ اللہ، حضرت تو ماشاءاللہ، حضرت کو اللہ نے جو استغنا عطا فرمائے، خیال کر لینا، ایک استغنا ہے اور ایک استکبار ہے، استکبار یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کے ہاتھ ملاتے ہوئے بھی ہمیں اللہ آپ کا بھلا کرے گوارا نہیں ہوتا کہ ہماری جو خوشبو ہم نے لگائی ہے اور پسینہ والے پسینہ ہاتھوں سے ہم سے کیسے ملے، یہ استکبار ہے جی، یہ استکبار، اور استغنا یہ ہے کہ ہر انسان کو آپ عزت دے رہے ہیں، ان کو قیمتی سمجھ رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو اپنے آپ کو محتاج بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن استغنا قطع الطمع اما عندهم فی جیبہم، ان کے جیب کے اندر جو پیسہ ہے نا اس سے آپ اپنے لالچ کو ہٹا رہے ہیں کہ آپ کو کسی کی جیب میں، جیسے کہ ہم لوگ ہمارے مقتدی تو ہوتے پیچھے، ہم ہوتے محراب میں آگے ہوتے، لیکن ہمارا دل ان کی جیب میں ہوتا ہے، خلاصہ یہ نکلا کہ میں امام ہوں محراب میں لیکن میرا دل مقتدی ہے۔
سمجھے؟ استغنا کہتے قط اتم ہے اما عند الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے، اس میں اب لالچ نہ رکھے کہ یہ آدمی پیسہ والا ہے مجھے پیسے دے گا لہذا اس کی خاطر، یہ اللہ کا استغنا ہے کہ لوگوں سے اس طریقہ پر یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، ان سے ملنا نہیں، یہی استغنا ہے۔ جو استغنا اور استکبار کا فرق نہ سمجھے تو پھر اس کی بزرگی کا آپ اندازہ لگائیں کہ کس قسم کا بزرگ ہوگا۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اب تو ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تصوف پر اللہ آپ کا بھلا کرے، باقاعدہ لیکچر لکھ کر کے لاتے ہیں۔ ہو تصوف میں یہ ہوتا تھا کہ سب سے بڑا ملنگ ہوتا تھا جس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کون ہوں، لوگ اس کے پیچھے اللہ کا پڑھتے تھے، وہ تصوف ہوتا تھا۔ یہ آپ کے جو ابن حمام تھے، محقق علی الاطلاق اس کو کہتے ہیں، یہ ملنگ آدمی تھا۔ اس کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ یہ ابدال میں سے تھا۔ اس فقیر کو نہ کوئی خاص صفائی کا نہ کسی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، دنیا کا ایک عجیب مجتہد ہے۔ عرب لوگ آپ کے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور اسی طریقے پر حاکم شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس کو اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے محقق ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کو، اس کو یہ محقق علی الاطلاق سمجھتے ہیں۔ عرب لوگ کسی کو محقق نہیں مانتے، اور آپ کے موجودہ علماء میں سے اس کے بعد جو گزرے مولانا عبدالحی لکھنوی کو کہتے کیا، باقی ہمارے کسی علماء دیوبند میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے۔ ظاہر ہے کہ عربوں کا اپنا ہی معیار ہے مولانا۔ خیر، لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا کبیرا اذکر یوم یرون الملائکۃ، یہ کافر اور یہ مستکبرین جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے، اذکر یوم یرون الملائکۃ، فرشتوں کو جس وقت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دیکھیں گے، تو پھر یہ کہ یہ مستکبرین یقولون، فرشتے جب آئیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے کفار سے، فرشتے کہیں گے یوم یرون الملائکۃ یقول الملائکۃ، فرشتے کہیں گے لا بشرا کائن للمجرمین یومئذ، آج مجرمین کے لیے کسی قسم کی کوئی خوشخبری نہیں ہے، یعنی مجرمین اور مستکبرین پر جہنم حرام ہے، یہ فرشتے کہیں گے۔ اذکر یوم یرون الملائکۃ، جس دن فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ دیکھیں گے فرشتوں کو، طرح حالے کے فرشتے کہیں گے تقول لهم الملائکۃ، فرشتوں سے کہیں گے لا بشرا کائنۃ للمجرمین، کوئی خوشخبری نہیں ہے مجرمین کے لیے یومئذ، اس دن۔ وَيَقُولُونَ، اور کفار کہیں گے، اب وَيَقُولُونَ، کفار کہیں، یعنی فرشتے کہیں گے کہ کافروں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، آج تم پر جنت حرام ہے، جہنم تمہارے لیے واجب ہے۔ وَيَقُولُ الْكُفَّارُ، اور کفار کہیں گے تُهْجَرُونَ هِجْرًا مَهْجُورًا، یا يُهْجَرُونَ هِجْرًا مَهْجُورًا، پناہ ان کو دور رکھا جائے، روکا جائے ہم سے، یہ جو ہمیں عذاب میں جو فرشتے مبتلا کریں گے ان کو دور رکھا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ، اور کفار کہیں گے اللہ سے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہجرا مہجورا، ان یمنع ہجرا مہجورا، اللہ منع کر دے، کامل طریقے سے منع کرنا، یہ ذلا ذلیلا ہجرا مہجورا، اس کے لیے اللہ صفت لا کر کے یہ مبالغہ کرے۔ وَيَقُولُونَ، اور کافر کہیں گے، کافروں کو جب جنت، فرشتے کہیں گے کہ جنت تم پر حرام ہے، تو کافر کہیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے یُحْجَرُونَ ہجرا مہجورا، یہ جو عذاب والے فرشتے کو روک دیا جائے، ان کو روک دیا جائے، یا یہ کہ اللہ کا ان یمنع العذاب ہجرا مہجورا، ان یحجر العذاب ہجرا مہجورا، اس عذاب کو دور کر دیا جائے، ہم سے دور کر دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا، ہم متوجہ ہو جائیں گے إِلَى مَا عَمِلُوهُ كَائِنًا مِّنْ عَمَلٍ، وَقَدِمْنَا، اور ہم متوجہ ہو جائیں گے إِلَى مَا، ان اعمال کی طرف عَمِلُوهُ، جنہوں نے کیا، عَمِلُوهُ كَائِنًا مِّنْ عَمَلٍ، یہ حال بنے گا ہو ضمیر سے، سمجھے، جو یعنی ان کے معمولات کی طرف، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، اس کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہم کریں گے۔ کافروں کے عمل کا یہی مسئلہ ہوگا، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، برخلاف اس کے مقابلے اصحاب الجنت، جنت والے خیر مستقرا واحسن مقیلا، وہ ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر ہوں گے، واحسن مقیلا، اور استراحت اور قیام گاہ اور کیلولہ کے اعتبار سے، یہ قیام گاہ کیلولہ جو ہوتا ہے استراحت کے لیے ہوتا ہے، سمجھے۔ اصحاب الجنت، برخلاف جنت والے کے اصحاب الجنت فرماتے ہیں کہ خیر مستقرا، وہ ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر ہوں، ٹھکانے کے لحاظ سے، وہ احسن مقیلا، اور قیام گاہ اور استراحت کے اعتبار سے وہ خوبصورت ہوں گے۔ یوم اذن، اس خیر ان کے لیے ظرف بنے گا، مقدم ہو گیا۔
اذکر یوم تشقق السماء، دیکھ لینا کہ آسمان پھٹ جائے گا، فرماتے کہ آسمان یہ کہ پھٹ جائے گا، عن الغمام، بالغمام کا معنی عن الغمام، بادلوں سے، بادلوں سے بادلیں پھٹ جائیں گے، بادلوں کی شکل میں پھر سائبان میں اللہ تعالیٰ کی تجلی آئے گی اور فرشتے آ جائیں گے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عذاب کے فرشتے آ جائیں گے۔ خیال کر لینا مولانا، یہ آپ نے دوسرے پارے میں پڑھا، هل ينظرون الا ان ياتيهم اللہ، یہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کا انتظار کرتے ان ياتيهم اللہ، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب آ جائے، فی ظلل من الغمامۃ من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، یاد ہے کہ نہیں مولانا؟ یہ وہی ہے، هل ينظرون الا ان ياتيهم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ، سایہ کی شکل میں، اصل میں نے عرض کیا کہ بادلوں کی شکل ہوں گے، اور اللہ آپ کو کریے بادلیں، انہی کے اندر یہ ہے کہ ایک تجلی سی نمودار ہوگی، اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی، اللہ خود آئیں گے یا اللہ کی تجلی ہوگی، اور فرشتے اسی میں اتریں گے، عذاب دینے والے فرشتے، اے جنے دا پترا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ مُتَجَاوِزًا عَنِ الْغَمَامِ، بادلوں سے ہٹ کر کے آسمان پھٹ جائے گا، وَيُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ، نزل جو ہے نا يُنَزَّلُ کے معنی فرشتوں کو اتارا جائے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، تنزیلاً کامل طریقے سے۔ آیا مثلا یہ ہو گیا تشقق السماء بالغمام، یہ نزول رب کے لیے اللہ خود نازل ہوگا یا اس کی ایک تجلی ظاہر ہو جائے گی، متاخرین کے ہاں تجلی، متقدمین کہتے ہیں کہ اللہ خود، جیسے کہ ینزل ربنا کل لیلۃ الی سماء الدنیا، آسمان دنیا پہ اللہ تشریف لاتے ہیں، سمجھے، اللہ کے لیے نزول ہے۔ حضرت اقدس اللہ حضرت کی کتاب 600-700 صفحات کی، اس پر بے حضرت پر لوگوں نے الزام لگایا شیخ الاسلام پر، شرح حدیث النزول، شرح حدیث النزول، حدیث نزول کے، ینزل ربنا کل لیلۃ علی سماء الدنیا، مسلم شریف میں بھی روایت ہے، ترمذی میں کئی جگہ، زاہد الکوثری نے اپنے متاخرین کے ڈھکوں سے لے کر کے کہتے ہیں اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ اس لیے مولوی صاحب خیال کر لینا، آپ سے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اپنے عقیدۃ الطحاوی کی جو شرح ہے، شرح المہذب، اس کو بار بار پڑھیں۔ حضرت اقدس قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شرح ہے، بہت شرح عقیدۃ الطحاوی، عربی میں ہے، سمجھیے، میں نے لندن سے لایا تو بہت بہترین چیز ہے، اور قاری صاحب نے اس کے اندر اللہ کا بھلا کرے جو اعتدال اختیار کیا ہے، اللہ جزا خیر دے، بہت اچھا۔ یہ جو ہمارے ساتھی اب آپ کے پشاور میں کچھ لوگ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ماشاءاللہ وہ صفات باری تعالیٰ پر مناظرہ پڑھاتے ہیں، ان میں سے ایک کو جامع فاروقی میں وہ مناظر اسلام کو گھسیٹ کر کے ایک استاد نے اس کے منہ پہ جوتے مارا تھا، اور دنیا کا لائق انسان، نالائق قسم کا تھا، ہمارے شاگرد، لیکن اس قسم کے اللہ آپ کا بھلا کرے متاخرین کے کچھ ڈھکوسلوں کو لے کر کے متقدمین پر رد کرنا، اور نصوص کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اپنی عقلیات سے، عقلیات ہوتے نہیں جہلیات ہوتی ہے، عقلیات ہوتی نہیں جہلیات۔ اذکر یوم تشقق السماء، آسمان یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پھٹ جائیں گے، بالغمام میں فرماتے کہ بادلوں سے تجاوز کر کے، بادلوں سے عن الغمام کے معنی میں بالغمام، وینزل الملائکۃ تنزیلا، اور فرشتے آ جائیں گے، اور اسی تجلی، اسی سائبان کے اندر اللہ تعالیٰ نازل ہوں گے، یا یہ کہ اللہ کی تجلی ظاہر ہوگی۔ الملک الحق، فرماتے کہ سچی بادشاہی، کائن للرحمن یومئذ، سچی بادشاہی کائن للرحمن، وکان یومن، اور وکان ذالک الیوم، وہ یوم اللہ کا جس میں فرشتے آئیں گے، عذاب والے فرشتے بھی آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ نزول فرمائیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمًا عَسِيرًا عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ دشوار قسم کا دن کافروں پر ہوگا۔ وَاذْكُرْ يَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس دن فرماتے کہ ظالم اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو کاٹے گا، یقول، کہے گا یا لیتنی اتخذت، ظالم سے حال بنے گا، یقول یا لیتنی، اے فرماتے کہ میرے لیے افسوس، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں رسول کے ساتھ چل کر کے کوئی راستہ اپنے ہدایت کے لیے میں منتخب کرتا دنیا کے اندر، یا اللہ آپ کو بھلا کر حرف تنبیہ ہوگی، کوئی اس کی یہ کہ ترکیب نہیں ہے، اور لیتا ہر مشبہ بالفعل، نون بھی کہا یا ضمیر اس کا اسم، اتخذت سبیلا، سلیب سبیلا کائنا مع الرسول، یہ مفعول ثانی، اتخاذ دو مفعول چاہتا ہے، مع الرسول مفعول ثانی، سبیلا مفعول، اتخذت سبیلا، کوئی راستہ متعین کر لیتا، ثابتا مع الرسول کائنا مع الرسول، وہ راستہ ہدایت کا ہوتا، توحید کا ہوتا، یا ویلتا یا ویلتی یا ویلتا یا
مضاف مل کر کے مفعول بنے گا یا کے لیے، یا قائم مقام ادو کے ہوگا. یا ویلتی ہے لیتنی لم اتخذ، اے کاش، اے ہلاکت میری ہلاکت، لیتنی افسوس میرے لیے کہ لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلان کو یہ کہ اپنا یہ کہ دوست نہ بناتا. لم اتخذ شہباز شریف خلیلا، کاش کہ اس کو میں اپنا دوست نہ بناتا. لم اتخذ فلانا مفعول اول فلان، خلیلا مفعول ثانی ہے. کیوں؟ میں نے اس کو دوست بنا دیا. اتبعتہ، میں نے اس کی پیروی کر دی. واتخذتہ خلیلا، میں نے اس کو خلیل تو بنا دیا. لیکن لقد اضلنی عن الذکر، قرآن سے اس نے مجھے بھٹکا دیے. لقد اضلنی، شیطان نے، اللہ کو بھلا کرے، اور فلان شخص نے، اس شخص نے اللہ جس کو میں نے دوست بنایا، لقد اضلنی عن الذکر، قرآن سے اس نے مجھے بھٹکا دیا. بعد اذ جاءنی الذکر، بعد اس کے کہ جب کہ یہ قرآن میرے پاس آ گیا. بعد ظرف بنے گا، اللہ آپ کو بھلا کرے، اضل کے لیے. وکان الشیطان خذولا للانسان، شیطان انسان کو رسوا کرنے والا ہو جاتا ہے، وقت پر انسان کو چھوڑتا ہے، آدمی ذلیل ہوتا ہے. ابو جہل کو کیسے کہا؟ چل انی جار لکم، میں تمہارا پڑوسی ہوں، تمہارا مددگار ہوں، آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو. اور سراقۃ بن مالک کی شکل میں آ گیا. اور ابو جہل کو جب ڈنڈے پڑ گئے اور جی اس وقت تلواروں کی چھنا چھن ہو گئی تو مردار کہاں ہے جی سراقۃ بن مالک شیطان؟ تو اس نے کہا انی بریء منکم انی علی ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، میں فرشتوں کو عذاب والے دیکھ رہا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، آج سے میں راوڑ جا رہا ہوں. سمجھ رہی ہیں؟ اس لیے میں نے اپنے سال کے لیے نہیں، زندگی بھر میں نے تشکیل کر دی. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ مذاق کر رہا ہوں ملنگو، راوڑ ہمارے مرکز ایمانی، اس لیے میں شہباز شریف کے قائل نہیں ہوں، راوڑ شریف کے قائل ہوں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اے جی راوڑ نے دنیا میں انقلاب لایا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ دنیا میں انقلاب لایا، کمال کیا. دنیا کے 7 بر اعظموں میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں رہی جہاں تبلیغی جماعت نہ گئی. دنیا کے 7 بر اعظم میں انقلاب لایا. سمجھے؟ سب سے پہلے انقلاب تو اپنے مونچھوں پر لاتے، ایسے نہیں. اے جی وقال الرسول، نبی فرمائیں گے، یہ سب قال یقول کے معنی میں، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے، اللہ آپ کو بھلا کرے، قرآن کو متروک چھوڑا. سمجھے؟ هذا القرآن، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے کہ پورا بدل مبدل من مفعول اول مہجور مفعول ثانی. فرماتے کہ جعلنا لكل نبی، خیال کر لینا جیسے کہ آپ کے دشمن ہیں نا، تو آپ دیکھ رہے ہیں جعلنا عدوا کائنا من المجرمین، عدوا من المجرمین، ہم نے بنا دیا مجرمین میں سے دشمن، ثابتا لکل نبی، ہر نبی کے لیے، جعلن کائنن کذالک، اس طرح جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے دشمن ہیں، تو ہر نبی کے لیے اس قسم کے دشمن ہم نے بنا دیے. خیال کر لینا، جعلنا عدوا من المجرمین مفعول اول، مجرمین میں سے ہم نے دشمن نامزد کر دیا، مقرر کر دیا. ثابتا لکل نبی، یہ مفعول ثانی ہے، ہر نبی کے لیے مجرمین ہم نے بنا دیا، دشمن بنا دیا مجرمین میں سے دشمن. جعلن کائنن کذالک، اس طرح جیسے کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. وکفی ربک ہادیا ونصیرا، تیرا پروردگار کافی ہے، رب کا فاعل ہے، ہادیا فرماتے کہ ہادی ہونے کے لحاظ سے اور نصیر ہونے کے لحاظ سے، اس وقت یہ بنے گے تمیز. وکفی ربک، تیرا رب کافی ہے، اللہ کا بھلا، درا حالے کے ہادی بن کر کے اور درا حالے کے نصیر بن کر کے، حال بنا دو یا تمیز بنا دو. وقال الذین کفروا، کافروں کا ایک اعتراض یہ تھا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، جملۃ واحدۃ کا معنی فرماتے مجتمعۃ متفقۃ بیک وقت. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ، اس لیے وہ جو قاعدہ نا آپ کا، تنزیل تکرار کو دلالت کرتا ہے آہستہ آہستہ، اور انزال بیک وقت، تو یہاں پر جملۃ کا معنی بیک وقت اور تنزیل کا معنی یہ کہ آہستہ آہستہ. تو اس لیے وہ نقطہ ہے جو اساتذہ بیان کرتے ہیں، اس کے اندر طرد اور عکس نہیں ہے. سمجھ رہی میں کہ کل ما یکون تنزیلا یکون متقررا وکل ما یکون منزلا انزالا لا یکون متقررا بل یکون دفعۃ واحدۃ. یہ ہے طرد اور عکس، اس قسم کا طرد اور عکس اس میں نہیں ہے. نقطہ ہے میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں، کافر اہل لسان ہیں، ان کا اعتبار ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے تنزیل کو تکرار آہستہ آہستہ 23 سال پر آپ تقسیم کریں گے تو جملتوں سے ٹکر ہوگا، اور جملتوں کو لے لو گے تو پھر یہ کہ تنزیلوں کو کیا کرو گے. اس لیے تنزیل یہاں پر اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، انزال کے معنی میں.
تنزیل یہاں پر انزال کے معنی میں سمجھے، اور جملتاً کی حیثیت گویا کہ ایک قسم کی تاکید کی اس کی، سمجھے، حال بنے گا لولا نزل القرآن قرآن، تو لولا تعزیز کے لیے قرآن نازل نہیں ہوتا جملتاً واحدتاً درا حال ہے کہ بیک وقت فرمایا انزلناہ متفرقہ، خیال کر لینا انزلناہ متفرقہ، ہم نے اس کو الگ الگ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کو اتارا ہے لنثبت به فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر لے، ورتلناہ ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھ کر کے آپ کو ہم نے سنا دیا ہے۔ خیال کر لینا مولانا، یہ جو لنثبت ہے یہ متعلق ہے انزلناہ کے ساتھ، انزلناہ متفرقا، ہم نے اس کو ٹکڑا 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 تو نہ کہو، قسط وار آہستہ آہستہ اس کو ہم نے اتارا لنثبت به فؤادک، آپ کے دل کو مضبوط کر دے۔ فرماتے انزالاً کائناً کذالک، یہ کذالک اس انزلنا کے لیے، انزلنا محذوف کے لیے مفعول مطلق بنے گا، انزلنا القرآن متفرقا، کبھی ایک صورت، کبھی دو صورتیں، کبھی دو آیتیں، کبھی 5 آیتیں۔ مولانا اصل مسئلہ کیا ہے، آپ کو پانی کی ضرورت ہے پانی آپ پیئیں گے، آپ کو کھانے کی ضرورت ہے کھانے آپ کے لیں گے، باہر جا رہے جوتوں کی ضرورت ہے جوتے لاؤں گا آپ کے لیے، سردی کی ضرورت ہے سردی ہے تو کمبل آپ کو دے دوں گا، سمجھ میں ہے کہ نہیں، اور تاپ رہے شدید سردی میں آگ آپ کے لیے جلاؤں گا، تو جس چیز کی، اس لیے قرآن کا نزول اس طرح ہوا کہ کبھی گئے پانی ان کو نہیں ملا تو کیا کریں، قرآن نازل ہو گیا کہ تیمم کرو، قرآن نازل ہو گیا کہ تیمم کرو، اور کہیں پر دیکھا کہ دشمن ہے، دشمن زیادہ اللہ آپ کو بھلا کرے، کیا کریں، ایک جگہ جماعت پڑھتے تو حملہ کریں گے، فرمایا کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ رہے، ایک رکعت پڑھے، اور پھر یہ کہ دوسری جماعت دشمن کو سنبھالے، یہ فارغ ہو کر کے پھر ادھر جائے وہ آ جائے، تو اس طریقے مسائل جیسے جیسے پیش آتے تھے، اعتراضات اشکالات جیسے جیسے، قرآن کا نزول اسی طرح ہوتا تھا۔ اس میں بھی حکمت اللہ کی طرف سے، یہ خود قرآن اس کا جواب دیتا ہے، انزلنا القرآن متفرقا، قرآن کو ہم نے متفرق جمع یہ کہ اتارا، لنثبت به فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو مضبوط بھی کر لیں، ورتلنا، اور ٹھہر ٹھہر کے، ونرتلہ ترتیلا، سمجھے، ونرتلہ ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا آپ کو پڑھ کے سنا دے، ولا یاتونک بمثل، یہ کوئی اعتراض اور سوال لے کر کے نہیں آئیں گے مگر حال یہ الا جئناک بالحق، ہم سچا لے کر کے اس کے جواب میں آ جائیں گے، وہ احسن تفسیرہ، اور خوبصورت تفسیر کے لحاظ سے اس سے زیادہ جواب آپ کو دیں گے۔ یہ ہوگا لا یاتونک بمثل باشکال، کوئی سوال اور کوئی اشکال آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے کفار حضرات، مگر ہاں الا جئناک بالحق، مگر سچا جواب ہم اس کو دے دیں گے ان کے جواب میں۔ وہ احسن تفسیرہ، احسن کا عطف ہے اس پر حق پر، اور احسن چونکہ مجرور ہے لیکن غیر منصرف ہے، اور خوبصورت تفسیر کے لحاظ سے یہ جندا پتر ارے تسی دیو یا کسی اور علاقہ بچو، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک، فرماتے ہیں کہ جن کو چہروں کے بل جمع کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، جہنم کی طرف کھینچ کر کے، جہنم کی طرف جن کو کھینچ کر کے لایا جائے گا، یہ پورا مبتدا ہو گیا، اولئک شر مکانا، یہی لوگ برے ہیں، فرماتے ہیں کہ مکان کے لحاظ سے، واضل سبیلا، راستے کے لحاظ سے، یعنی مکان اور رتبے کے اعتبار سے، یہ اللہ آپ کا بھلا کر، یا مکان جہنموں کا اس کے اعتبار سے برے ہو گئے، اولئک مبتدا بنے گا شر مکان واضل سبیلا خبر، پھر یہ خبر بنے گے الذین کے لیے۔ اس کے بعد اب ترہیبات بتا رہے، سمجھے بھائی جان، کافروں کے یعنی ترہیبی کچھ واقعات نقل کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ کو ہم نے تورات دے دی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون کو وزیراً مددگار بنا کر کے بھیجا، سمجھے بھائی جان، وزیراً مفعول ثانی ہے اور أَخَاهُ هارون مفعول اول ہے، سمجھے، اور مَعَهُ کو ظرف بنائیں گے جعلنا کے لیے، یا یہ کہ اللہ وہ ظرف بنے گا وزیروں کے لیے، وَجَعَلْنَا أَخَاهُ هَارُونَ، آپ کے بھائی ہارون کو مفعول اول وزیراً مددگار بنا دیا، ماہو آپ کے ساتھ، اور ویسے بھی ماہو کو ظرف بنا دو جاننا کے لیے، ٹھیک ہے۔ فقلنا ذهبا، ہم نے دونوں سے کہا، اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا، جاؤ اس قوم کے پاس جنہوں نے ہمارے آیت کی تکذیب کر دی۔ اب درمیان میں اختصار ہے، چنانچہ وہ لوگ گئے، فذهبا، وہ چلا گیا، وہ لوگ چلے گئے، فكذبوهما، فرعونیوں نے اور قبطیوں نے ان کی تکذیب کر دی، فدمرناهم تدمیرا، ہم نے قبطیوں کو تباہ تہوبالا کر دیا، برباد کر دیا، اڑے سمجھانی ہے۔ فقلنا ذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، فرماتے ہیں کہ کیا ہے، وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم، یہ اغرقنا محذوف کے لیے تفسیر ہے، اغرقنا قوم نوح، قوم نوح کو ہم نے غرق کر دیا، لما كذبوا الرسل، جب انہوں نے نبیوں کی تکذیب کر دی، اغرقناهم، یہ اسی محذوف کی تفسیر ہے، غرق کر دیا، وجعلناه للناس آیة، اور لوگوں کے لیے ہم نے ایک
نشانی بنا دی. وجعلناکم آیۃ کائنۃ للناس، جعلنا کے لیے مفعول ثانی، واعتدنا للظالمین عذابا علیما، اور ظالمین کے لیے عذاب علیم ہم نے ایک تیار کر کے رکھا. ودمرنا عادا وثمودا، اغرقنا نہیں ہے دمرنا عادا وثمودا، اور ہم نے اللہ کا بھلا کرے عاد اور سمود کو ملیا مٹ کر دیا. یا اہلکنا عادا وثمودا واصحاب الرس، اور کنویں والے لوگ سمجھیں، یہ انطاکیہ والے تھے، کنویں والے سے حبیب نجار کو جنہوں نے مارا، اے ہے قربان جاؤں، حضرت حبیب نجار کو مارا اور پھر چھلانگ لگایا، چھلانگ لگایا سورہ یاسین شریف میں آپ کے سامنے آئے گا. پھر اس کے پیٹ پہ چھلانگ لگائے اور آپ کی آنتیں جو ہے نا آپ کے پیٹ سے نکل گئی. وَمَا لِيَ لَا عَبْدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. میں نے عرض کیا کہ انطاکیہ والوں نے حضرت کو جو شہید کر دیا چھلانگ مگار کر کے اس کے پیٹ پہ، اور اس کی آنتیں نکل گئی. آسمان یہ بھی دیکھ رہے تھے، آسمان نے یہ حالتیں بھی دیکھی. مولوی صاحب آپ کو ہے مسئلہ، یہ اصحاب الرس ہے، کنویں والے. وَأَهْلَكْنَا عَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، کنویں والے. وَقُرُونًا كَثِيرًا بَيْنَ ذَلِكَ، وَقُرُونًا كَثِيرًا بَيْنَ ذَلِكَ، ویسے بھی بین ثابتۃ کائنات کی صفت بنے گا، قرون کے کثیرًا بھی صفت. اور بہت سے اللہ ان کے درمیان بہت سی قومیں، ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. فرماتے ہیں وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اصل یہ ہے کہ خَوَّفْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک کو پہلے ڈرایا، پھر ضربنا، پھر تباہ کر دیا، تباہ کر کے پھر ان کو ضرب المثال بنا دیا لوگوں کے لیے. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، میں نے عرض کیا کہ دمرنا کل واحد یا خوفنا کل واحد منهم، پہلے ڈرا دیا اور وَأَهْلَكْنَاهُ، اور ہلاک کر دیا. وَضَرَبْنَا لَهُ الْمَثَلَ، اور ضرب المثال بنا دے. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، یہ مفعول ہے تبرنا کے لیے، اور ہلاک کر دیا ہم میں سارے کو. وَلَقَدْ أَتَوْا، یہ اب آپ کی جو قوم ہے یہ قریش مکہ، یہ آخر عبرت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَتَوْا، بخدا یہ گزرتے ہیں عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، اس بستی سے، القریہ موصوف الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، بری بارش جس پر کر دی گئی، سمجھے، پتھروں کی بری بارش ہوگی. یہ صدوم ہے، سمجھے، لوط علیہ السلام کے. اس سے لقد أتوا، بخدا یہ کہ یہ گزرتے ہیں اور آتے ہیں عَلَى الْقَرْيَةِ، اس بستی پر، الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، جس پر یہ کہ بری بارش، یہ کہ مطر السوء مفعول مطلق بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ امطرت کے لیے. یہ کیا اتوا علی القریۃ التی امطرت مطر السوء، بری بارش اس پر، یہ کہ بری بارشوں کی کرے پردے، اس پر یہ لوگ گزرتے صدوں سے بھی. ایمرون، کیا اسی طرح گزرتے ہیں؟ ایمرون کذالک، اسی طرح گزرتے ہیں. فلم یکونوا یرونها، دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے اس کو، سمجھے. یہاں سے رویت اعتبار مراد ہے، سمجھے. ایمرون کیا گزرتے، فلم یکونوا یرونها، رویت الاعتبار، عبرت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے نہیں ہیں، سمجھے. بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ اصل مسئلہ یہ کہ یہ لوگوں بیست بعد الموت کے نشورا من القبور، اس کے قائل نہیں ہے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب آپ کو دیکھتے تو لا يَتَّخِذُونَكَ، یہ جواب ہے اذا کا، لا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، مگر یہ آپ کو مذاق بنا دیتے ہیں. یقولون، یہ کہتے ہیں أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ رَسُولًا، یہ اپنے مختصر میں پڑھا ہے، یہ هذا تحقیر کے لیے. یقولون، پھر کہتے ہیں أَهَٰذَا الَّذِي، یہ محمد کہ بَعَثَهُ اللَّهُ رَسُولًا، اللہ نے اس کو رسول بنا کر کے بھیجا. الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ رَسُولًا، یہ اللہ کو خبر بنے گا. ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، قریب ہے کہ یہ ہمیں ہمارے آلہہ سے، ان کے ہمارے معبودوں سے ہمیں یہ کہ بھٹکا دے، ہمیں گمراہ کر دے. ان کاد، سمجھے، ان کاد لیضلنا، یہ ان مخفف ہے، ان شرطیہ نہیں ہے، چونکہ لیضلنا آ رہا ہے. ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، یہ محمد ہمیں یہ کہ ہمارے راستوں سے ہٹا رہا ہے، ہمارے معبودوں سے. کاد کی ضمیر شان ہوگی، اور لیضلنا عن آلہتنا اس کے لیے خبر بنے گا. لولا ان صبرنا علیہا، اصل یہ لولا صبرنا علی الآلہۃ، اگر ہم اپنے یہ معبودوں پر جم کر کے نہیں بیٹھیں گے، صبر نہیں کریں گے، تو لیضلنا، یہ محمد ہمیں ہٹا دے گا. سمجھ رہے میں کیوں؟ لولا ان صبر، ان مصدر یہ صبرنا علیہ بتاویل مصدر، یہ مبتدا بنے گا، موجود اس کی خبر ہے لولا کے وجہ سے، اور یہ کہ ما قبل دال علی الجزم. لولا صبرنا علی آلہتنا، اگر ہم اپنے آلہہ اور معبودوں پر صبر کر کے نہیں بیٹھیں گے تو لیضلنا عن آلہتنا، یہ ہمارے معبودوں سے ہمیں ہٹا دے گا. اللہ فرماتے کر لو، سوف
جملہ استئنافیہ سوف یعلمون حین یرون العذاب، ان کو انجام کا پتہ چلے گا جب عذاب کو دیکھیں گے، ان کو پتہ چلے گا، اللہ آپ کا بھلا کریے گی۔ سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے پورا جملہ یہ مفعول بنے گا یعلمون کے لیے، من اضل سبیلا، کون گمراہ ہے راستے کے لحاظ سے۔ ارأیت، بتا دو، من اتخذ الہ ہوا، خیال کر لینا مولوی صاحب اس شخص کے بارے میں بتا دو، من اتخذ ہواہ الہ، من اتخذ ہواہ جو اپنے خواہشات کو معبود اپنا بنا رہا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ الہ مفعول اول نہیں، مفعول ثانی، خواہشات ان کے معبود ہیں۔ ارے معبود کے کہنے پر معبود کہتے ہیں کہ ادھر چلو میں ادھر چلوں گا، معبود کہتے ہیں کہ ادھر چلو ادھر چلو، لیکن خواہشات کو بعض لوگ معبود بتائیں، معبود کہتے ہیں، خواہش کہتے ہیں زنا کرو لہذا کرے گا زنا، اس کا الہ خواہش ہو گیا، سمجھ نہیں؟ خواہش مطبوع بن گیا، اور یہ حضرت اللہ کو بلا کے تابع، اس لیے ترکیب میں یہ ہوگا کہ من اتخذ ہواہ، جو اپنے خواہش کو الہ اپنا الہ بناتا ہے، سمجھے؟ خواہش مطبوع ہے اور اللہ آپ کو بلا کر کہ الہ اس کا تابع ہوگی، ویسے الہ مطبوع ہوتا ہے، خواہش تابع اعمالات۔ ارأیت من اتخذ الہ ہواہ انت تکون علیہ وکیلا، یہ فاز اس کو زائد قرار دیا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انت تکون وکیلا علیہ، ایک یہ کہ اتہتم لذالک، کیا آپ اس کے لیے پریشان ہو جائیں گے؟ اتہتم لذالک، آپ اس کے لیے پریشان ہوں گے، فانت تکون وکیلا علیہ، اس کے اعمال پر آپ وکیل یہ کہ اس کی ذمہ داری نہیں، وکیل تو اللہ کی ذات ہے، جیسے کہ پہلے آپ کے سامنے گزرا۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلکہ کیا کہ یہ سنتے ہیں، سماع قبول نہیں، او یعقلون، یا یہ کہ سمجھتے ہیں نہیں، انہم الا کالانعام، انہم کائنون الا کالانعام، یہ جانور کی طرح، جانور ظاہری تو سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی زیادہ راستے کے لحاظ سے بھٹکے ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دلائل توحید کو نقل کرا، الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے اللہ پاک سایہ کو کس طریقہ پر کھینچ کر کے طویل کر لیتا ہے، کس طرح پھیلاتا ہے، ولو شاء سکونہ، اگر اللہ تعالیٰ اس کو ٹھہرانا چاہے لجعلہ ساکنا، اس کو ٹھہرا سکتا۔ صبح کو ساری سورج جیسے طلوع ہوتا ہے، آپ کے سایہ کا رخ قبلے کی طرف ہے اللہ اور لمبا ہے، سورج جیسے جیسے اوپر آتا ہے سایہ سمٹ کر کے آپ کے پاؤں کے پاس آئے، اور سورج جس وقت اللہ کا والا کے سر پہ آ جاتا ہے تو آپ کے پاؤں پہ سایہ آ جاتا ہے، سورج ادھر جھک جاتا ہے، سایہ پھر مشرق کی طرف نکل جاتا ہے۔ صبح ذل ہے، صبح کو ذل ہے، اور ظہر کے بعد پھر فے ہے، فا یفی، فے کا معنی لوٹنا، صبح کو ذل ہے، ذل سمجھتا سایہ، اور زور کے بعد بھی وہی ذل ہوتا ہے لیکن زور کے بعد اس کو فے کہتے ہیں، فا یفی، فے کا معنی لوٹنا، تو وہی سایہ ہے کہ پہلے مغرب کی طرف ہوتا ہے، سورج اوپر 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 اوپر، زوال کے وقت پھر یہ کہ آپ دیکھیں گے پھر سایہ واپس، اس کے بعد زوال کے بعد سورج ادھر ڈھل جاتا ہے مغرب کی طرف تو وہ ادھر جاتا ہے، وہ واپس لوٹ گیا مشرق کی طرف۔ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، ارے کچھ بولا پڑا نہیں پڑا، ہاں منڈیا اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ سورج خوبصورت ہے، وہ خوبصورت ہے، اللہ کا بھلا کرے، تو ظاہر کہ سایہ تو کالا ہے، یہ کالا اس کو دیکھا آگے، اس لیے وہ ادھر ہے تو یہ ادھر ہے، اور پھر سورج ادھر ہے تو سایہ ادھر ہے۔ علم تر الی ربک، دلائل توحید ہے، کیف مد الظل، کس طرح کھینچتا ہے اور پھیلاتا ہے سایہ کو، لو شاء سکونہ، اگر اس کے سکون کو تو لجعلہ ساکن، اس کو ٹھہرا کر کے رکھیں، ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر یہ کہ سورج کو ہم نے اس پر رہنما بنا دیا، سمجھے بھائی، ثم قبضنا، سورج جیسے جیسے آتا ہے تو اللہ اوپر آتا ہے تو یہ سمڑتا جاتا ہے، ثم اصل سورج کا تابع ہے اگرچہ رخ غلط اختیار، ثم قبضنا قبضا یسیرا الینا، پھر اس کو آہستہ آہستہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہم اپنی طرف یہ ہے کہ سمیٹ لیتے ہیں، وہ وہی ہوتا ہے کہ اللہ کا دوپہر کے وقت، وهو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنہار سباتا، وہ خدا کی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، جیسے کہ لباس سے شرم کا چھپ جاتی ہے تو رات کے اندر بھی آدمی چھپ جاتا ہے، وهو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنہار سباتا، اور نیند کو تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بنا دیا، سبت کا معنی اصل آتا ہے، سبت کا کاٹنے کے معنی میں آتا ہے، یہ آپ کی تھکاوٹ کو کاٹ دیتا ہے، وجعل النہار نشورا، اور دن کو اللہ تعالیٰ اٹھ کھڑے ہونے کے لیے بنا دیا، وجعل یعنی نشور اٹھ کھڑے ہونے، تنتشرون فیہ لابتغاء الفضل، لابتغاء رزق کے لیے آپ منتشر ہوتے ہیں، وهو الذی ارسل الرياح بشرا بین ید رحمتہ، وہی ہے کہ جو ہواؤں کو بھیج دیتا ہے مبشرۃ بین ید رحمتہ، بارش سے پہلے خوشخبری کے لیے دلائل کہ وہ خوشخبری دیتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ریاح یہ اللہ کو بلا کہ رحمت کی بارش ہے، اور ریح وہ ہے کہ جس میں عذاب آتا ہے،
وهو الذي ارسل الرياح بشرا مبشرة بين يدي رحمته وانزلنا ماء طهورا، اور ہم نے ماء طہور اتار دیا من السماء بادلوں سے، لنحيي به بلدة میتا، غیر آباد علاقے کو انزلنا کے ساتھ متعلق ہوگا، غیر آباد علاقے کو تاکہ آباد رکھے، ونسقيه انعاما كثيرا، اور جانوروں کو پلائے اور لوگوں کو پلائے، فرماتے ہیں مما خلقنا، اپنے مخلوقات میں سے، یہ انعام سے حال بنے گا یا نسخیہ کے ساتھ متعلق ہے، ونسقيه انعاما كثيرا، چوپایوں کو، واناسیا کثیر، بہت سے لوگوں کو ہم پلاتے اس پانی کو، مما خلقنا، یہ کون ہے انعام اور اناسی؟ مما خلقنا، ہمارے مخلوقات میں سے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم اس بارش کو پھیلا دیتے مختلف شہروں کے اندر، خیال کر لینا، لَقَدْ صَرَّفْنَا هَذَا الْمَطَرَ، لَقَدْ صَرَّفْنَا هَذَا الْمَطَرَ، اس مطر کو پھیرا دیتے، فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان مختلف شہروں کے اندر، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ نصیحت حاصل کرے، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، پھر بھی کافر لوگ، اکثر الناس إِلَّا كَفُورًا، وہ انکار کرتے سوائے اللہ ناقدری کی، سوائے یہ کہ بدعت کے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر چاہے تو اللہ آپ کا بھلا کر، جیسے کہ بارش کو، خیال کر لینا، ہر علاقے کے لیے اللہ آپ کا بھلا کر بارش ہے، سمجھے، عاملوں کو خیال کر لینا، ہر علاقے کے الگ الگ بارش ہوتا ہے، ہر علاقے کے لیے الگ، اگر چاہیں تو ہر علاقے کے لیے اللہ آپ کا بھلا کر الگ نبی بھی بھیج دیں، جیسے بارش ہر ایک کے الگ، تو نبی بھی ہر ایک کے لیے بھیجیں، لیکن آپ کو ایسا بارش بنا کہ پوری دنیا کے لیے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے جنے دا پتر اللہ اللہ۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، یعنی بارش کی تذکرہ کرنے کے بعد اس کے ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے، تو ربط میں نے آپ کو بتا دیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، ہر بستی کے اندر ہم یہ نذیر بھیج دیتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں جیسے کہ بارش ہر ایک کی ایک الگ الگ ہے، لیکن یہ کہ آپ کو ہم نے سب کے لیے بنا دیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، جب یہ صورت علیہ ہدایت ہوتی، اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی کبھی بات نہیں ماننا، اس لیے کہ متعاپ ہے، متعاپ ہے۔ وَجَاهِدُوا بِهِ، قرآن کے ذریعے سے جہادًا کبیرا، اسے جہاد کبیر کیجیے گا۔ وَهُوَ الَّذِي مرج، یہ سب دلائل توحید ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مرج البحرین، جس نے اللہ آپ کا بھلا کر کہ ملا دیا دو سمندروں کو، دو دریاؤں کو ملایا۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ فرماتے کہ اللہ آپ کا میٹھا ہے۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، عذب خبر ہے، فرات خبر ثانی، فرد کا معنی چورا چورا، ٹکڑا ٹکڑا، پیاس کو چورا چورا کر کے چھوڑ دیتا ہے میٹھا پانی، پیاس کو ٹکڑا ٹکڑا ریزہ کر کے۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ پانی اس قسم کا کہ ملح أُجَاج، کھارا جو چھاتی کو جلانے والا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، دونوں کے درمیان میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ برزخن، آڑ ہم نے بنا دیا۔ وَحِجْرًا مَحْجُورًا، مضبوط قسم کا اوٹ بنا دیا، مہجوراً تاکید ہوگی ذل ذلیلاً کی طرح، ابھی آپ کے سامنے مضبوط قسم کا اوٹ بنا دیا۔ وَجَعَلَ بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، یہ اللہ کے مفعول ورجالہ کا، بینہما ثابتاً کائنہ کے لئے مفعول ثانی بنے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اس نے یہ کہ پانی میں سے بنائے انسان کو، بشر کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہ نطفے سے بنا دیا، خلق من الماء بشرا، نطفے سے بشر بنا دیا۔ فجعلہ نسبا، صاحب نسب اس کو بنا دی، اس کے لیے نسبتیں بھی ہیں۔ وصہرا، اور یہ کہ سسرالی والا بنا دیا، مانے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنا نسب بھی ہے سسرال والے، اس لیے کہ سسرال میں پھر یہی ہوتا، اس کی بھی نسب ہے، جو انسان کی جو ساس ہے، ساس آدمی کی ماں بنتی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، سسر صاحب وہ انسان کے باپ بنتا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تیرا پروردگار اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تمام باتوں پر قادر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، ان بھی عقلوں کی جو نفع دے سکتے نہ نقصان ان کو دے سکتے، سوائے اللہ کی ان کی عبادت کرتے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ ظَهِيرًا عَلَى رَبِّهِ، کافر بڑا زور آزمانے والا ہے اپنے پروردگار کے سامنے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، اس توحید پر، مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ توحید پر اور تبلیغ پر اجرا کسی قسم کا فیس نہیں مانگتا، إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، ہاں خدا چاہے، إِلَّا مَنْ شَاءَ، ہاں وہ شخص یہ کہ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اپنے پروردگار کے پاس اپنے لیے کوئی راستہ مقرر کرے، یہ استثناء منقطع بنے گا مولانا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کیجیے اس خدا پر جو کہ زندہ ہے، جس کو موت نہیں آئے گی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اس کے حمد کو لے کر کے تسبیح کیجیے گا۔ وَكَفَىٰ، وہ خدا کافی ہے، خبیراً بصیراً، خبیراً باخبر ہونے کے اعتبار سے وہ کافی ہے، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے
اپنے بندوں کے گناہوں پر بذنوب متعلق خبیرن کے ساتھ ہے۔ وکفا بہ، یہ بہی فاعل ہے، خیال کر لینا، وکفا اللہ، اللہ کافی ہے، خبیرن، خبیر ہونے کے اعتبار سے، خبیر ہونے کے لحاظ سے، اور حال بھی بنا سکتے بہی سے، بذنوب عباد، اپنے بندوں کے۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ خدا کی جس نے، هو الذی، آپ نکالے، یا الذی، اللہ کو بھلا کر مبتدا بنے گا، الرحمن آگے اس کے لیے خبر، دونوں ترکیب ہے مولانا۔ فرماتے ہیں الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو، وما ثبت بینہما، کے درمیان کو بھی بنائے، فی ستۃ ایام، 6 دن کے اندر، 8ویں پارے میں یہ گزر چکا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر مستوی علی العرش ہو گیا، الرحمن، وہ رحمان ہے۔ اذا کان الامر کذالک، اگر آپ اس کی تفصیل چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں فاسأل عن اللہ خبیرا، کسی عالم سے پتہ کرو، اور عالم محمد سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاسأل بہ خبیرا، یہ بہ ان کے معنی میں ہے، با ان کے معنی میں، سمجھے؟ یہ ہمارے حضرت ہمیں پڑھاتے تھے مولانا کیا ہے، علی محمد دامت برکاتہ العالیہ، سبحان اللہ۔ وشنو نے سردے سر کردے تر دامنا عبد الرسول، سنی و حنفی غلام خاص ہر چارتا، بڑا نحوی آدمی ہے، متن متین اس کا۔ اور اسی طریقے پر یہ کہ شرمیت عبد الرسول، شرمیت عبد الرسول کی حضرت نے شرح لکھی ہے، حضرت اقدس قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، بہت پیاری شرح لکھی غایۃ المعمول کے نام سے۔ ایک غایۃ المعمول ہندوستان کے علماء نے جو احمد رضا خان کے خلاف لکھا، جس کے اندر 200 سے زائد تصدیقات ہے کہ احمد رضا خان علیہ ما علیہ وفیہ ما فیہ ولہو ما لہو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ غایۃ المعمول ہے، یہ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے، شرمیت عبد الرسول کی۔ فسأل، جب یہ صورت حال ہے، تفصیل اللہ کی چاہتے ہو تو فسأل عن اللہ، اللہ کے بارے میں پوچھ لو، خبیرن، کسی عالم سے جو اللہ کی ذات کو بھی جانتا، اللہ کی صفات کو بھی جانتا ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کا سجدہ کرو، قالوا وما الرحمن، کہتے ہیں مبتدا خبر بنے گا، رحمان کی حقیقت کیا ہے، أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ، کیا ہم یہ کہ سجدہ کریں اس رحمان کو جس کے آپ ہمیں حکم دیتے ہیں۔ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، زادهم هذا القول، محمد کا یہ قول کہ اسجدوا للرحمن، یہ ان کے بدکنے کے میں اضافہ کرتا ہے، فائدہ کو کچھ نہیں ہوتا۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا
الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. یہ قرآن کا آئینہ ہے. اس آئینہ میں آدمی دیکھتا ہے اس کی پیشانی پہ گند لگا ہوا ہوتا ہے تو آئینہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ گند لگا ہوا اس کو صاف کرو. لیکن آئینہ اعلان نہیں کرتا. آپ کے پیشانی پہ اگر گند لگا ہوا ہے تو بس آپ کو آئینہ نے دکھا دیا, اس گند کو آپ نے صاف کر دیا, وہ آئینے سے بھی مٹ گیا اور آپ کی پیشانی سے بھی مٹ گیا. مومن کا آئینہ ہے یہ قرآن, آپ کا آئینہ ہے. اس میں دیکھو جب آپ اپنی اصلاح کریں گے, زنا ہے, بدکاری ہے, شراب نوشی ہے, اس کو ٹھیک کریں گے, ان آیتوں کی روشنی میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو اللہ بھی معاف کر دے گا. جیسے یہ گند آپ کے ہاں سے مٹ جاتا ہے تو آئینہ کے اندر بھی مٹ جاتا ہے. آئینہ اعلان نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اعلان نہیں کرتا, قرآن پاک اعلان نہیں کرتا. سمجھے؟ جب آپ نے اصلاح کر لی تو ٹھیک ہے. تو یہ آئینہ اس میں دیکھ لے ساتھی کہ کون سے صفات کس کے اندر موجود ہے. تبارک الذی, چونکہ اس صورت کا موضوع یہ تھا کہ نفی الشرک فی البرکات, برکات کا مالک صرف اللہ ہے. تبارک الذی, برکت والی ذات وہ ہے, الذی جعل فی السماء بروجا, جس نے آسمان کے اندر برجیں بنا دی ہے. چونکہ جعل آگے دو مفعول چاہتا ہے تو بروجن مفعول اول ہے اور کائنتاً ثابتتاً فی السماء یہ مفعول ثانی ہے. جس نے آسمان کے اندر برجیں بنائی, 360 برج ہے 360 دنوں کے حساب سے, روزانہ جہاں سے. مطلب بھی الگ ہے اور مغرب بھی الگ ہے, مغرب بھی الگ ہے, مشرق بھی الگ ہے, مغرب بھی الگ ہے. روزانہ ایک برج سے سورج یہ ہے کہ وہ طلوع ہوتا ہے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا, اور اس کے اندر اللہ پاک نے سورج کو رکھا, وقمرا, اور چاند کو چمکتا دمکتا رکھا ہے. اصل میں سورج مطبوع ہے چونکہ نور القمر مستفاد من نور الشمس ہے. نور القمر مستفاد من نور الشمس, جتنے بھی روشنی ہے, تاروں کے اندر بھی روشنی اور اسی طرح چاند کے اندر بھی روشنی, یہ ساری روشنی اللہ کا بھلا کرے سورج کی ہے. اور سورج جس وقت آ جاتا ہے تو سارے کے سارے چھپ جاتے ہیں, تارے بھی چھپ جاتے ہیں. اس وقت بھی تارے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے سورج کے ہوتے ہوئے. چاند بھی ہے لیکن چاند بھی نظر نہیں آتا سورج کی روشنی میں. سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ سب کے سب تارے ہیں اور محمد سورج ہے. اور جب محمد رسول اللہ کے آخری نبوت اور آخری مذہب اور آخری دین آخری کتاب آ گئی, اب سارے کے سارے وہ یوں سمجھیے کہ موقوف ہے اور منسوخ ہے, باقی ختم نہیں ہے, ان کی نبوتیں اپنی جگہ پر ہے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا, وجعل سراجا وقمرا کائنا فیہا, اور کائنین فیہا یہ اسی طریقے پر ہوگا. جعل کا مصدر. وہو الذی جعل اللیل, وہ خدا ہے کہ جس نے رات اور دن کو خلفتاً ایک دوسرے کے اللہ کو بھلا کر خلیفہ بنا دیا. یعنی یخلف کل واحد منہما الآخر, رات دن کا خلیفہ ہے. خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ اصیل کے بعد وہ ذمہ داری سنبھال لیتا ہے. رات چلی جاتی ہے, دن اس کا خلیفہ ہے, دن چلا جاتا ہے, رات اس کا خلیفہ ہے. ایک تو یہ ہے, یہ خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے یخلف کل واحد منہما الآخر. دوسرا مسئلہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز اگر رات کو رہ جاتی تھی تو رسول پاک دن کو اس کی قضا کرتے تھے, چونکہ نبی پر تہجد کی نماز واجب تھی. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز واجب تھی. تو اس وجہ سے یہ بھی ہوا کہ اگر ایک نماز رات والی نمازیں قضا ہو جاتی ہے تو دن میں ان کی قضا کی جاتی ہے. تو گویا کہ کل واحد منہما خلیفۃ للآخر, ہر ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں اور عبادات کے لیے بھی خلیفہ. وهو الذی جعل اللیل والنہار مفعول اول ہے, اور خلفتاً کائنۃ لمن اراد مفعول ثانی ہے. ان یذکر, جو نصیحت حاصل کرنا چاہے, اور اراد شکورا, یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شکر یہ ہے کہ چاہے کہ وہ خدا کا شکور بن جائے. اور شکور کون ہے؟ والشکور ہم عباد الرحمن, اور شکور اللہ آپ کا بھلا کرے, ہم عباد الرحمن, وہی اللہ کے بندے ہیں
وہ عباد الرحمن یہ مبتدا بنے گا عباد الرحمن، آگے دور طویل زمانے کے بعد آئے گا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی لوگ ہیں کہ ان کو بالا خانے دیے جائیں گے جنت میں بالا خانے مل جائیں گے، وہ اولئک یجزون الغرفۃ وہ خبر ہے، اللہ کا بھلا کرے عباد الرحمن کے لیے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور عباد الرحمن مبتدا ہے، عباد الرحمن اور اللہ کے بندے الذین یہ صفت بنے گا اس کے لیے یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں، فرماتے کہ ہونن یعنی یمشون مشین ہونا درمیانہ قسم کا، اور یہ ہے کہ نرم قسم کے انداز سے زمین پر چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ یعنی سکینہ اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، نرم چلتے ہیں آسان چلتے ہیں سکینہ اور وقار کے ساتھ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جاہل جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور یہ مخاطب بنتے ہیں، سمجھے، اور تو پھر قالوا سلاما یہ کہتے ہیں کہ جی سلام، حضرت جاہلوں سے کیا بات کرے گا آدمی، جاہل سے قالوا سلاما، یہ سلام مفارقت ہے، یہ سلام مفارقت ہے، نہ اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ کیا ہے، یہ کہ کوئی واجب نہیں ہے، اللہ بعض صورتوں میں تو واجب ہے لیکن پھر بھی اللہ آپ کو بھلا کرے یہ منصوب ہے، اس لیے وہ قاعدہ ایک اکثری قاعدہ تھا جو آپ سے عرض کر دیا کہ سلام یہاں پر مرفوع ہو تو سلام واجب کی جگہ پر، اور منصوب ہو تو وہاں پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے سلام مستحب کی صورت میں، تو وہ کلی بھی نہیں ہے۔ قالوا سلاما جاہلوں سے اچھا ہے ایک آدمی کو، یہ سلام مفارقت ہے، بھائی کاٹے مولانا، نسلم السلام والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ایمان والے یہ بھی ہے، یہ سب عباد الرحمن کی صفات ہے، الذین یبیتون جو رات گزارتے ہیں، ساجدین و قائمین، یہ قیامن مصدر نہیں ہے، کہ اللہ کو بھلا کرے، قائم کی جمع اسم فاعل ہے، یبیتون کا واو اس کا اسم ہے، اور سجدا و قیاما یہ یبیتون کے لیے خبر ہے، بات یبیت افعال ناقصہ میں سے، اور لربہم یہ سجدا اور قیاما کے ساتھ متعلق ہے، یبیتون سجدا لربہم و قیاما لربہم، والذین یقولون اور ایمان والے یہ بھی ہے کہ یقولون یا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے ٹال دے، ہم سے ہٹا دے، ان عذابہ جہنم کا عذاب کانا غرامن یہ تاوان اور تباہی کی چیز ہے، یہ کانا غرامن یہ کانا اللہ کو بھلا کر استقبالی ہے، اے یکون غرامن یہ بہت تاوان اور تباہی کا باعث بنے گا جہنم کا عذاب، یہ یکون کے معنی میں، انہا ساعت مستقرا و مقامہ، بے شک جہنم ساعت مستقرا وہ یہ ہے کہ برا ہے ٹھکانے کے لحاظ سے، وہ مقامن اور ٹھہرنے کے لحاظ سے، یہ مستقرا و مقامن یہ اللہ کا بھلا کر یہ کہ کیا ہے، یہ تمییز محول عن الفاعل ہوں گے، اور مخصوص بھی ضم ہیا یعنی جہنم، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، مخصوص بھی انہا ساعت مستقرن، اصل یہ ہے کہ انہا ساعت مستقرها و مقامها، ساعت مستقرها و مقامها یہ تمجیز محول عن الفاعل فلا تو گڑ نہ کرو، والذین اذا انفقوا اور ایمان والے یہ بھی ہے عباد الرحمن اذا انفقوا جب خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا تو پھر اسراف نہیں کرتے، اللہ کی معصیت میں پیسے کو کھپاتے نہیں، ولم یقتروا اور پیسے کو یہ کہ روکتے بھی نہیں، بخل سے بھی کام نہیں لیتے، یعنی ضروری کاموں میں خرچ بھی کرتے، وکان الانفاق اور ان کا جو خرچ ہوتا ہے، کان کی ضمیر انفاق کی طرف ہے، وکان انفاقهم اور ان کا خرچ جو ہوتا ہے، فرماتے کہ بین ذالک قوامن ان اس درمیان میں ہوتا ہے، قوامن اعتدال کے ساتھ، درمیانی طریقے سے اعتدال کے ساتھ ہوتا، وکان انفاق بین ذالک یہ بین ذالک یہ ظرف بنے گا قوامن کے لیے، اور قوامن اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ خبر ہے کانا کے لیے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر اور ایمان والے عباد الرحمن یہ بھی ہے لا يدعون مع اللہ الہا آخر اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنا کر کے پکارتے نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دے، ولا يقتلون النفس التي حرمها الله الا بالحق اور کسی نفس کو قتل نہیں کرتے، ایسا نفس التي حرم اللہ قتلها اللہ نے جس کی قتل کو حرام کرا دیا الا بالحق مگر حق کے مقابلے میں، متلبسین بالحق کے حق کے مقابلے میں، سمجھے، اور حق طریقہ وہی ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کرو، رجم کرو، تب بھی قتل کرنا اس کا لازم اور واجب ہے، دوسرا من بدل دینہ فاقتلوہ اپنے دین کو بدل دے تب بھی اس کو قتل کرو مرتد ہو جائے، تیسرا یہ کہ کوئی کسی کو قتل کر لے کہ ساسن اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کہ وہ ایک معنی میرے ذہن میں آ رہا ہے، اللہ کرے اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے، آپ لوگ چونکہ علماء مفسرین محدثین بیٹھے ہوئی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، لا یقتلون النفس التی کسی نفس انسانی کو قتل نہیں کرتے، التی حرم اللہ قتلها جس کے الا بحقہم
حقوق العباد میں بھی قتل کر سکتے ہیں، اور الا بحق اللہ، اللہ کے حقوق کے مقابلے میں، لہذا دین کے مقابلے مرتد کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اپنے حقوق کے بارے میں ایک آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے آپ پر، اور آپ پر آتا ہے بہن کو لے جانا ہے، بیٹی کی عزت کو لوٹنا ہے، یا آپ کے مال کو، من قتل دون مالی فهو شہید ومن قتل دون ارضہ فهو شہید ومن قتل دون دینہ فهو شہید۔ اس لیے دین کے سارے یا حق کے مقابلے یا مارو یا مر جاؤ، یہ ساری صورتیں اس میں اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ بحق اللہ کے ہیں، یہ بھی حقوق ہے سارے۔ ولا یزنون، اور زنا بھی نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو ان مذکور کاموں میں سے جو بھی کرے گا، یلقى اثاما، گناہ کو پائے گا، اور گناہ کا پھر مقتضا وہ جہنم ہے، جہنم کو پائے گا۔ یضاعف له العذاب، اب یلقى یو چونکہ مجزوم ہے اور وہ جواب شرط ہے، من یلقى اثاما، تو یلقى تو حرف علت یا حذف ہو چکا ہے، وہ مجزوم ہو گیا یلقى اثاما، لیکن یضاعف مجزوم کی ہے، یہ اللہ کا بدل ہے یلقى سے، اس لیے فعل بدل نہیں ہوتا لیکن بمنزلۃ البدل ہوتا، ظاہر ہے کہ بدل ہے، معطوف علی عطف بیان ہے، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ دیگر توابعات ہے وہ تو اسماء کے اسم کے اندر ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ فعل بمنزلۃ البدل ہے۔ ومن یفعل ذلک، مذکور گناہوں میں سے جو بھی آدمی کرے گا، یضاعف له العذاب، دوگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب۔ اب یلقى اثاما کو ہٹا دیں گے، یہ اس کی جگہ پر اس کو لگائیں گے، اس لیے یہ بمنزلۃ البدل۔ اس قسم کے 2-3 مثالیں آپ کے توضیح تلویح کے اندر بھی ہے، اساتذہ سمجھا دیتے ہیں ملنگ کو۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامت، قیامت کے دن عذاب اس کے لیے دوگنا کر دیا جائے گا۔ ویخلد فیہ مہانا، یہ فی ہے ہماری قرأتوں میں فی ہی مہانا، ویخلد فی ہی مہانا، اور ہمیشہ اس میں رہتا ہے درا حال کہ ذلیل ہو کر کے مہانا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات، ہاں اگر توبہ کرے، قاتل المومن، مومن کا قاتل اگر توبہ کرے اس کی بخشش ہوگی، یہی جمہور کا مذہب ہے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ نہیں، جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت گویا کہ ناسخ ہے، اور ومن یقتل المؤمن متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ، وہ منسوخ ہے 5ویں پارہ کے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ آیت متاخر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور اس کو اس کے لیے ناسخ کرا دینا کسی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ ایک لمبا سا اختلاف ہے بخاری شریف کے اندر مولانا، الا من تاب منصوب ہے جی، الا تائبا ومؤمنا وعاملا بعمل صالح الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم، جمل استئنافیہ، اللہ تعالیٰ یہ کہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، حسنات، گناہوں کو بخش دے گا اللہ تعالیٰ، حسنات کے مقابلے میں بدل دے گا۔ وکان اللہ غفور رحیما ومن تاب وعمل صالحا، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ماقبل ہی پر عطف ہے کہ کیا ہے من وغیرہ، ومن تاب وعمل صالحا، جو توبہ کرے اور نیکی کرے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، یہ بھی جزا اس کے لیے بنے گا، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، یہ اللہ کی طرف مکمل توجہ کرنے والا ہے، یہ یتوب الی اللہ تو اللہ یتوب علیہ ہوتا ہے، جو قانون آپ کو بتا دیا تھا۔ والذین لا یشهدون الزور، اور ایمان والے عباد الرحمن وہ بھی ہیں، لا یشهدون الزور، جو کہ جھوٹ پر یہ کہ حاضر نہیں ہوتے اور جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب بےہودہ عمل سے گزرتے تو مرو کرامن، بزرگانہ انداز سے وہاں سے گزرتے، بزرگان انداز سے، مرو کرامن حال کونہم کریمین، بزرگان انداز میں، بزرگان حال میں گزر جاتے، بےہودہ کام کے اندر توجہ نہیں کرتے، اس میں کوئی حصہ نہیں لیتے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جب اللہ کی آیات کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لم يخروا علیہ صمًا، تو ان پر گرتے نہیں ہے اس حال میں کہ بہرے بن کر کے، وہ عمیانا، اور اندھا بن کر کے، مانا اندھے اور بہرے ہو کر کے گرتے نہیں ہے بلکہ غور سے سنتے ہیں۔ اندھا اور بہرا وہ کیا کرے گا؟ لیکن یہ اللہ کی آیت، اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اس حال میں کہ بہرے بن کر کے اور نابینا بن کر کے، بلکہ یہ کہ پوری توجہ دیتے، یعنی بل یخرون متواضعین، مستمعین، خوب غور سے سنتے ہیں، عاجزی اور تواضع کے ساتھ سنتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ ہم لوگ کتنا اللہ پر عاجز اللہ والے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا، اور اللہ والے یہ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں یا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہماری بیویوں میں سے اور ہماری ہے کہ اولاد میں سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں عطا فرما دے، وجعلنا اماما قائنین للمتقین، متقین کے لیے اللہ ہمیں امام بنا دے، انسان کی اولاد فرمان بردار بن جائے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آنکھوں پر پانی لگاؤ اتنے ٹھنڈے نہیں ہوں گے جتنا آپ کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہو
ہو اور فرمان بردار ہو، عالم بن جائے، مفسر محدث بن جائے، اس سے بڑی ٹھنڈک انسان کی آنکھوں کے لیے نہیں ہے مولانا۔ اور یہ ہے کہ وہی بیٹے بے دین جب بنتے ہیں اور مکہ رسید کرتا ہے ابا جی کے چہرے پر، اس سے بہت مزہ آتا ہے، اس جیسا کانٹا کوئی نہیں ہوتا۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین، اب جعلنا نا جو ہے نا مفعول یہ جمع ہے، تو پھر یہ کہ للمتقین ائمۃ، امام کی جمع ائمۃ ہونی چاہیے، اس لیے کہ جعل کے دونوں مفعول حقیقت میں مبتدا خبر ہی ہوتے ہیں، تو اس یہ ہوگا کہ نحن ائمۃ ہوگا، نحن ائمۃ ہوگا، نحن اماما تو ٹھیک نہیں ہے، نحن امام صحیح نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ امام مصدر ہے، اما یؤم اماما مصدر ہے، المصادر لا تثنى ولا تجمع ولا تذکر ولا تؤنث بل انها مخنث، یہ آپ کو بتا دیا، سمجھے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے، وجعلنا للمتقین ذوی امامت والے ہمیں بتا دے۔ اولئک، یہ اشکال ہے، خشک ہو گیا کہ بہت بڑا اشکال کر دیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ، اولئک یجزون الغرفۃ، یہی لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے دیے جائیں گے۔ اب یہی خبر آ گیا جو میں نے آپ کو بتایا عباد الرحمن کی، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور ان سے ملاقات کی جائے گی جنت کے اندر تحیۃ وسلاما، فرماتے ہیں کہ اس کے اللہ کو بھلا کرے، سلام کے ساتھ اور گفٹ کے ساتھ، یعنی خوش آمدید اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ سلام۔ اب تحیتاً فرشتوں کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے، اور سلاماً آپس میں یا اس کا الٹ ہے کوئی بھی کہہ دو۔ فرماتے ہیں یلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، آپس میں ملیں گے تحیہ اور اللہ کی طرف سے پھر یہ ہے سلام، سلام قولا من رب الرحیم، یہ مولانا خیال کر لینا۔ خالدین فیہا، یہ اللہ کو یجزون کی جو واو نائب فاعل ہے اس سے حال بنے گا، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت الجنت یا حسنت الغرفت، حسنت الغرفت، یہ غرفت بالا خانے بہت خوبصورت ہے، مستقرن ٹھکانے کے لحاظ سے، وہ مقامن اور رہائش کے لحاظ سے، ان سے اچھے کوئی اچھے کمرے ہیں نہیں، یہ بالا خانے جنت والے مل جائیں، اللہ سب کو نصیب کرے۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاکم، اصل یہ لولا دعاکم، اگر تمہاری فریاد نہیں ہوتا، تم میں سے بعض حضرات کچھ تو شرک ہی کر رہے اور کچھ دعا کرتے، لولا دعاکم اللہ، اگر اللہ کو تمہارا پکارنا نہیں ہوتا کچھ لوگوں کا، تو ما یعبؤ بکم، خدا کو تمہاری پرواہ نہیں ہوتی، اللہ تمہیں تباہ کر لیتا۔ کیوں؟ لأنکم قد کذبتم الرسول، نبی کی تکذیب کی، فسوف یکون الہلاک لزاما، تمہاری ہلاکت لازم ہو جاتی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا مولانا، یہ لولا دعاکم اللہ، اگر اللہ کو فریاد کر کے دعا کر کے اگر آپ نہ پکارتے ہیں، بعض تم میں سے پکارتے ہیں، سمجھے، اس لیے بتایا کہ جب تک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، وہ کیا ہے، وہم یستغفرون، کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک استغفار ان میں، تو بعض استغفار اور پکارنے والے یہ موجود ہیں، تو اللہ یہ اگر یہ نہ ہوتے تو ما یعبؤ بکم، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا، اللہ تمہیں ہلاک کر دیتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ لأنکم قد کذبتم الرسول، نبی کی تمہیں نے تکذیب کر دی، فسوف یکون العذاب لزاما لکم، عذاب تمہارے لیے لازم۔ لیکن کچھ لوگ ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے وہ فریاد کرنے والے جن کی وجہ سے آپ بچے ہوئے ہیں اور عمومی عذاب آپ پر نہیں آ رہا۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاکم فقط، اور بعض حضرات اس کا مقصد یہ بیان کیا کہ آپ چونکہ توحید کو مانتے ہیں، اللہ کو کسی طرح مانتے ہیں اور نبی کی ہم نے تکذیب کر دی ہے، اگر یہ اللہ کو ماننا نہ ہوتا تو اللہ آپ کو تباہ کر لیتا، لیکن آپ اللہ کو مانتے ہیں، اگرچہ تکذیب رسول کر رہے ہیں لیکن فی الحال آپ پر عذاب نہیں آ رہا۔ دونوں مقصد ہے جی۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي